آپ کے ابو بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کیوں روتی ہو؟ محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، بدل کے بیس گلیوں میں جانا یاد آتا ہے. اس عہد کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہے، عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن اور میں ہوں عرفان تلگامی. جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں اوڈی کے کالگی علاقے میں، اور یہاں پر ہم ایک اس غریب کے گھر میں بیٹھے ہیں جو کچھ سال پہلے ڈرائیوری کا کام کرتا تھا. وہ گاڑی چلاتا تھا اور اپنے اہل و عیال کو پالتا تھا. آپ جو میرے سامنے یہ درد بھری تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ اس کی 5 بیٹیاں ہیں، اس کی بیوی ہے اور اس کے 3 مہینے کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے. آخر اس زمانے میں اگر ایک باپ جائے تو جائے کہاں؟ میں آپ کو بتا دوں کہ محمد اشرف نامی یہ شخص کل تک گاڑی چلاتا تھا اور پھر اپنا روزگار کماتا تھا، لیکن 1 سال پہلے اس کو اچانک دل کا دورہ پڑا. اچانک جو اس کا دل کا دریچہ ہوتا ہے وہ خراب ہو گیا، جس میں بہت سارے روپے لگتے ہیں اس کے علاج میں تاکہ وہ اپنا علاج کرا سکے. لیکن میرے خیال میں میرے اس وطن عزیز میں کچھ لوگ بنا علاج کیے ہی اپنا درد سب لوگوں سے چھپاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس نہ ہی روپے ہوتے ہیں، ان کے پاس نہ ہی زمین ہوتی ہے تاکہ وہ اپنا علاج کرا سکے. آپ جو یہ دیکھ رہے ہیں، یہ کہانی دیکھ کر آج آپ لوگ ضرور رب ذوالجلال کا شکر ادا کریں گے، جس رب ذوالجلال نے آپ کو اونچے اونچے مکانات، لذیذ کھانے اور صحت جیسی نعمت سے بخشا ہے. لیکن جس گھر میں ہم بیٹھے ہیں، یہاں پہ نہ تو گھر ہے، یہاں پہ نہ تو صحت کی نعمت ہے. یہاں پہ سب کھویا کھویا، سب بکھرا بکھرا لگتا ہے. یہ معصوم چہرے شاید اس لیے سکول نہیں جا پاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس سکول کی فیس نہیں ہے، ان کے پاس کتابیں نہیں ہیں، ان کے پاس بیگ نہیں ہے، کیونکہ ان کا باپ پچھلے کئی مہینوں سے بیمار پڑا ہے، پچھلے کئی مہینوں سے اپنے گھر کے اندر ہی پڑا ہوا ہے. مزید یہاں پہ ان کی بیوی موجود ہے ہمارے ساتھ، ان سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ کیا مسئلہ ہے ان کا. جی بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ جی ان کو ہارٹ کی پرابلم ہے اور سورا میں داخل تھے 1 سال پہلے سے. اور جب وہاں سے آئے تو ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. ہمارے پاس چھوٹی سی یہ شیڈ ہے اور 5 بچی ہیں، اتنی سی جگہ ہے اور کچھ نہیں ہے. اور ہمیں اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ ہم کچھ بنا سکتے ہیں. آپ روئے مت، آپ روئے مت، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہماری پوری وادی آپ کے ساتھ ہے، آپ روئیے مت. اور یہاں پہ ہمیں اتنا بھی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، گھر میں آتا نہیں ہے کوئی، کیونکہ ہم غریب ہیں اس لیے ہمارے گھر میں کوئی نہیں آتا ہے. جو آتا ہے وہ دیکھ کے چلا جاتا ہے، کیوں غریب ہیں اس لیے. اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم یہیں پہ رہتے ہیں، 2 ہی کمرے جس میں ہم رہتے ہیں، کھانا پینا سونا سب کچھ یہیں پہ، اور کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں؟ ہمارے شوہر ڈرائیور تھے اور آج کچھ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ پچھلے کل مہینوں سے یہ یہیں گھر پہ ہی ہیں، دوائی کے لیے پیسے نہیں، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. یہاں پہ ایک بچی بھی ہے ہمارے ساتھ، ان سے بھی ہم جانیں گے. آپ سکول جاتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ پاپا کے پاس پیسے نہیں تھے، اس لیے ٹیچر روز مارتے تھے، اس لیے نہیں. ٹیچر آپ کو مارتے تھے؟ جی. کیوں مارتے تھے؟ اسکول کی وردی نہیں تھی، جوتے نہیں تھے، اس لیے. تو ناظرین میں آپ کو بتا دوں تھا، کل تک جو آدمی اپنا روزگار کماتا تھا، کل تک جو آدمی اپنے اہل و عیال کو پالتا تھا، لیکن اچانک سے وہ بے سہارا ہو گیا، بے گھر ہو گیا، بے بس ہو گیا. آج کشمیر کراؤن کی ٹیم نے ایک اور عزم اور نیکی کے مشن کے تحت سری نگر سے لگ بھگ 150 کلومیٹر کی دوری پر واقع ایک لاچار اور کمزور باپ کی فریاد سننے کو ترجیح دی. محمد اشرف خان ولد حاکم علی خان ساکن کالگی سلام آباد اوڈی نہ صرف جسمانی طور بیمار ہے، بلکہ اس شخص کی 5 بیٹیاں ہمیشہ اس آس اور امید میں رہتی ہیں
کہ کبھی نہ کبھی شاید ان کے لیے بھی کوئی کھلے آسماں کے بجائے اور ان 5 معصوم جانوں کو اس ٹین کے شیڈ سے نکال کر خوشیوں کا آشیانہ تعمیر کرے۔ اس مایوسی اور اداسی کو دیکھ کر ہم نے ان کے درد کو محسوس کیا اور اللہ کے سامنے آپ سب کے ساتھ اس درد کو بانٹنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان 5 معصوم جانوں کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کو کچھ راحت پہنچائیں۔ محمد اشرف خان خود دل کی بیماری میں مبتلا ہیں اور عرصہ دراز سے بیمار ہونے کے باوجود اپنی 5 بیٹیوں کی تقدیر پر لڑتے لڑتے آخرکار ٹوٹ گئے ہیں۔ ہماری ٹیم کئی کلومیٹر پیدل چل کر اس پہاڑی پر صرف ان تڑپتی ہوئی زندگیوں کو کچھ خوشیاں بانٹنے کے عزم سے آئی ہیں۔ آپ سب کے بھروسے کشمیر کراؤن نے ان بیٹیوں کے لیے گھر تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا باضابطہ طور پر 1 ماہ کے اندر اندر ہم آپ سب کو فالو اپ دینے کا یقین دیتے ہیں۔ آپ سب کی کوششوں کی وجہ سے آج تک ہم نے جس کسی کا بھی درد بانٹا وہ آپ سب نے محسوس کیا، اس لیے آج ان بیٹیوں کے حوالے سے جو قدم ہم نے اٹھایا ہے، انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم سب مل کر اس مایوسی اور اداسی کو ختم کر کے ان کی زندگیوں میں ایک بدلاؤ ضرور دیکھیں گے۔ کشمیر کراؤن کے لیے عرفان تلگامی کی رپورٹ۔ مزید ہم یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہے یہاں پہ جو مولوی صاحب ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ کیا مسئلہ ہے یہاں۔ جی یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ہی ان کے گھر پر موجود ہیں، میں بھی موجود ہوں۔ دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ 7 بچے ہیں ان کے، 2 خود میاں بیوی ہیں۔ گھر میں رہنے کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں ہے، یہ کمرہ آپ کے سامنے ہے، ایک کچن اور کمرہ ہے۔ اگر زندہ قوم ان کے ساتھ کوئی ہمدردی کرنا چاہے، ان کے لیے کچھ مکان وغیرہ کا یا مزید کچھ اور دینا چاہے، تو مجھے اللہ کی ذات پر امید اور توقع ہے کہ کسی کا دیا ہوا اللہ اس کو رائگان نہیں کرے گا۔ ان کی بچیاں اور بچے اگر سر چھپانے کے لیے مکان بن جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ایک کمرہ ہے، اسی کمرے میں یہ سارے اہل و عیال ان کا یہیں پہ سوتے ہیں، یہیں پہ کھانا پکاتے ہیں اور یہیں پہ کھاتے بھی ہیں۔ جیسے کہ آپ کو خود پتہ ہے آج کے دور میں ان کے پاس 5 بیٹیاں ہیں، 5 بیٹیوں کو ایک بے سہارا باپ کیسے پال سکتا ہے۔ مزید ہم ان سے بات کریں گے جو خود بیمار پڑے ہیں، بستر میں ہیں، ان سے ہم بات کریں گے کہ کیا مسئلہ ہوا ان کے ساتھ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ جی السلام علیکم، میرا نام محمد اشرف ہے جناب۔ کیا مسئلہ ہوا آپ کے ساتھ؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں گزشتہ کچھ عرصہ پہلے بیمار ہوا تھا، پھر سورہ انسٹیٹیوٹ میں ایڈمٹ ہو گیا، تو وہاں 2.5 مہینہ ایڈمٹ رہا۔ پھر وہاں پہ ڈاکٹر نے مجھے بول دیا کہ آپ تھوڑا سا ریکوری ہوئی ہے آپ کی، تو آپ ایسا کرو اس کا علاج چندی گڑھ چلے جاؤ، وہاں آپریشن کروا لو۔ پھر جناب میں آپریشن نہیں کروا پایا، تو پھر میں نے جناب کیا کیا کام کہ پھر آ گیا گھر پہ۔ پھر 1 سال تک میں دوائی کھاتا رہا۔ 1 سال کے بعد پھر مجھے دوائی کی پیسے نہیں، اس میں 1700-1800 روپے کی دوائی آتی تھی مہینے کی، تو میں نہیں لا پایا دوائی، پھر دوبارہ ٹریٹمنٹ نہیں کروا پایا۔ تو اسی حالت میں پھر تب سے جی رہا ہوں۔ پھر مجھے سانس بہت پھولتی ہے، چڑھائی میں مجھے بہت دقت آتی ہے، اور جب موسم خراب ہوتا ہے مجھے بہت دقت آتی ہے، سانس لینے میں پرابلم ہے میری۔ اب ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دیکھتا ہوں جب تو اس ٹائم پھر ہمت کرتا ہوں، ہماری قوم آپ کے ساتھ۔ سماج میں سوچتا ہوں کوئی ایسا نہ بولے کہ یہ بے غیرت ہے، اس لیے غیرت کر کے پھر چلتا ہوں، لوگوں کے سامنے نہیں بتاتا میرے گھر میں کتنی پرابلم ہے۔ اب میرے دل کا حال میرا اللہ ہی جانتے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ بچیاں پل جائیں، بس اس کے بعد بھلی میں مر جاؤں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں۔ جس کے سامنے بھی بات کروں گا وہ میری مذاق اڑائے گا، اس لیے میں کسی کو نہیں بولتا، میرے اللہ کو بولتا ہوں جو سب کائنات کو چلانے والا ہے، وہی سہارا دینے والا ہے، اسی کا سہارا ہے مجھے میرے اللہ کا، بس اب کس کو بتاؤں۔
चलो। तो नाज़रीन, आज ये मायूस चेहरे, ये दर्द में डूबी तस्वीर, ये छोटे छोटे बच्चे मेरे इस ज़िंदा कौम से आज एक ही सवाल उठा रहे हैं कि क्या यहाँ पे एक बेसहारा बाप के लिए कोई सहारा नहीं बन सकता? क्या अगर हम स्कूल जाना चाहें तो क्या हम स्कूल नहीं जा सकते? और आप जो ये देख रहे हैं, बिल्कुल मैं अपने कैमरामैन को बता दूं कि वो दिखाए कि ये जो शर्ट आप देख रहे हैं ये इसी मोहम्मद अशरफ का है, जो दिल की बीमारी में मुब्तला है और पिछले कई महीनों से घर पे ही पड़े हैं। कोई भी सहारा नहीं है उनके पास और बिल्कुल भी कोई भी रोज़गार उनके पास नहीं है इस वक्त। मैं अपनी इस ज़िंदा कौम से अब यही गुजारिश करता हूँ कि आप के भरोसे हम लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं, हम लगातार बेसहारों की मदद कर रहे हैं, हम लगातार बेघरों के घर बना रहे हैं, सिर्फ़ आप ही के भरोसे पे। और आज भी ये मायूस आँखें, ये मायूस चेहरे आप सबसे यही सवाल कर रहे हैं कि आप इनकी मदद ज़रूर करें ताकि इनके लिए भी एक घर बन सके, ताकि ये भी कल किसी बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए जा सके और ये भी अपनी ज़िंदगी संवार सके। हालांकि इनके बाप ने भी यही कहा कि जीते जी उसकी अब यही एक ख्वाहिश है कि उसके बच्चे पढ़ सके, बाकी फिर अगर वो मर भी जाए तो उसे कोई भी गम नहीं। खान आबिद, एम ए रथर, यासिर पंडित के साथ इरफान तिलगामी की रिपोर्ट, कश्मीर क्राउन के लिए।